اچھا، ایک آپ لوگوں کو قطع بھی سناتا ہوں، 4 مصریں ہیں صرف، اور یہ غالباً اسی رات لکھی تھی جس رات کی پچھلی غزل جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ تھی، اور اس کے اندر بھی وہی کیفیت ہے جو ایک تھکن کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص بھی مسافرت کی بات کرے گا، جو شخص بھی ہجرت کی بات کرے گا، وہ چاہے بدن کی ہو، چاہے روح کی ہو، چاہے ذہن کی ہو، چاہے جذبوں کی ہو، تھکن تو اس کا ایک لازمی جذبہ ہے۔ اگر تھکن آپ کو محسوس ہی نہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ اور وہ تھکن کبھی آپ کے اندر امنگ پیدا کرتی ہے آگے بڑھنے کی، اور وہی تھکن کبھی آپ کے اندر اکتاہٹ بھی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ قلوب کو بھی آرام دینا چاہیے، وہ بھی تھک جاتے ہیں۔ ایون عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اتنی زیادہ کی جائے کہ رحمانیت کی طرف چلا جائے۔ قرآن ایک انصاف کی بات کرتا ہے، جسٹس کی بات کرتا ہے، توازن کی بات کرتا ہے، اور وہ وہی آپ کی ذات میں بھی اس کی توقع رکھتا ہے۔ تو بارہا یہ ہوتا ہے کہ ایک نظریاتی انسان اپنی زندگی گزارتے ہوئے بار بار تھکن کا اظہار کرتا ہے، تھکن اس کو آ گھیرتی ہے، اور میں لوگوں کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ امبریس کریں اسے، لڑیں مت اس سے۔ آپ کو جو تھکن محسوس ہو رہی ہے، رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ریسٹ کر لیں، اس جذبے کو بھی اہمیت دیں، اس سے وہ قوت آپ کے اندر آتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نفس کے سفر کے لیے میں آپ کو کوئی انہونی بات نہیں بتا رہا۔ آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ جو MBBS کر رہا ہو، جو انجینئرنگ کر رہا ہو، اور اس سے کہیں کہ تم بہت پڑھتے ہو، بہت پڑھتے ہو، بہت پڑھتے ہو، تو کبھی تھکتے نہیں ہو، تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھکن ہو جاتی ہے، آپ کتابیں بند کر دیتے ہیں، آپ اپنی ذات کو تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک ترقی کا لازم و ملزوم حصہ ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ قطعہ سناتا ہوں۔ دل اداسی کا ایک سمندر ہے، دل اداسی کا ایک سمندر ہے، ذہن جیسے کہ فکر کا گھر ہے،